السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم دیکھیں گے کہ وراثت کی تقسیم میں کون کون سی غلطیاں پائی جا رہی ہیں جو ہم لوگ اکثر وراثت کی تقسیم کے ٹائم پہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ دیکھیں کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا ہے وہ صورت نساء میں ہی ہے۔ نساء مطلب عورت، ٹھیک ہے نا، عورت، یعنی کہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے عورتوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے قرآن میں عورتوں کے بھی حصے واضح کر دی ہیں اور مردوں کے حصے بھی واضح کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سارا یہ طریقہ بتا دی ہے عورتوں کے کیا حصے ہیں، مردوں کے کیا حصے ہیں، اور اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ النساء میں ہی نازل کر دیا ہے قانون سارا، تاکہ کوئی اس مسئلے کو لے کے جھگڑے نہ، کیونکہ جب بھی جہاں بھی پیسے کا مسئلہ ہو نا وہاں پہ انسان اپنی مرضی بہت زیادہ کرتا ہے، اپنی من مانی بڑی کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارا یہ طریقہ سورۃ النساء میں بتا دیا ہے کہ کوئی اس کو لے کے جھگڑے نہ، کوئی اپنی مرضی نہ کرے، کوئی قطعی نہ کرے، کوئی اس کو لے کے جھگڑے نہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قرآن میں ہی، اور آپ تفصیل دیکھیں نماز کے بارے میں اور بہت سارے مسائل ہیں، اتنی تفصیل سے نہیں ملے گی جتنی وراثت کے بارے میں ملے گی۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا حصے رکھے ہیں، اور جب بھی یہ مسئلہ بنے وراثت کا تو یہ قرآن و سنت کے مطابق ہی تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے نہ کرنے پہ اور بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں، جس کو تقسیم نہیں صحیح کرے گا تو اس کی میں سمجھتا ہوں کوئی جہالت بھی ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو کوئی اس کا علم نہیں ہوتا بعض اوقات، تو اس لیے ہم بے قاعدگی اکثر وراثت کو بہت زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں، اکثر لوگ بہت نسلوں تک یہ تقسیم نہیں ہوتی، اور جب تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں تو اتنا الجھا ہوا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے آگے بھی آپ مسئلہ رکھیں گے تو وہ صحیح سے تقسیم نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، وہ چکر کھا جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی یہ مسئلہ بنے اس کو فوراً ہی تقسیم کریں۔ دیکھیں جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو یہ وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے، تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ترکہ جو چھوڑا ہوتا ہے نا وہ مالک نہیں رہتا، پھر وہ اس کے وارث مالک بن جاتے ہیں۔ تو پھر وارثوں کو چاہیے کہ اس کو تقسیم کریں جس جس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وراثت تقسیم کی تو گھر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، بھائی دور چلے جائیں گے، بھائیوں سے ناراضگی ہو جائے گی، لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، لوگ گھبراتے ہیں اس مسئلے کو لے کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، تو یہ سارے حصے جس جس کے بھی ہوتے ہیں وہ ان کو دینے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ ابھی وراثت کا ٹائم نہیں ہوتا تقسیم کرنے کا، لیکن انسان تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، مثال کے طور پر اکٹھے رہ رہے ہیں جوائنٹ سسٹم میں اور لڑائی جھگڑے شروع ہوئے تو تقسیم شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جب تک باپ زندہ ہو ماں زندہ ہوں تو ان کے مال میں بچوں کا حصہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا، کوئی ان کو حصہ نہیں لے سکتا، نہ ان کو کوئی فورس کر سکتا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہدیہ ہبہ اگر اپنی خوشی سے کریں تو وہ سب کو دیں، لیکن وراثت کی طریقے، وراثت کی تقسیم جو جیسے ہوتی ہے زندگی میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، وہ بیٹی بیٹے میں برابر برابر کرنا ہوتا ہے، تو وہ اس ٹائم شروع کر دیتے ہیں، جب ٹائم نہیں ہوتا تقسیم کو شروع کر دیتے ہیں، جب ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تقسیم نہیں ہوتی، بہت تاخیر کر دیتے ہیں، پھر بہت سارے وارثوں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسئلے الجھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی یہ مسئلہ ہو اور یہ فوراً ہی تقسیم کریں، مزید لیٹ کرنے سے خرابیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے وراثت میں یہ ساری غلطیاں جو پائی جا رہی ہیں، عورتوں کو بعض کا حصہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، انہیں کسی نہ کسی طرح ان سے مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس لیے اور کچھ ایسے مسئلے بھی آتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے جب کوئی شخص فوت ہو سب سے پہلے اس کا آپ قرض دیکھیں کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ ہاں اگر اس نے کسی کا قرض دینا تو پہلے وہ نکالیں، جیسے شخص فوت ہوا ہے اس نے کسی کا 10 لاکھ 20 لاکھ قرض دینا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو دیکھیں ہی نہ، یا اس نے کسی کا حصہ ہی نہیں دیا ابھی تک، بہنوں کا حصہ آ رہا ہے اس نے نہیں دیا، تو وہ سارے مسئلے کو دیکھ کے قرض نکال کے کفن دفن نکال کے، اب یہ نہیں کہ کفن پہ بھی جو پیسہ آئے گا نا، قبر پہ کفن دفن پہ، وہ بھی اس سے مال سے لگے، یہ نہیں کہ کوئی بھی آ رہا ہے کفن دے کے جا رہا ہے، یہ بھی غلطی ہے، اسی کے مال سے ہی لگنا چاہیے، یہی اس کی عزت ہے، یہی خودداری ہے اس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے قرض
کفن دفن سب سے پہلے دیکھیں، اس کے اوپر کوئی قرض دیکھیں کسی کا دینا تو نہیں ہے، اس کے بعد وصیت ہے. جیسے اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ میرا یہ جو مال ہے یہ 1/3 اللہ کے راستے میں دے دیے، یا کسی فلاحی ادارے پہ یا کسی قریبی ہمسائے پہ، کسی بھی اس نے وصیت، جیسے 30 لاکھ ہے تو وہ 10 لاکھ تک وصیت کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، یہ آخری حد ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتا. تو یہ چیزیں دیکھیں، اس کے اوپر قرض دیکھیں، وصیت دیکھیں کہ اس نے کی تو نہیں. جو اس کے بعد مال بچے گا پھر وہ تقسیم ہونا ہوتا ہے. یہ تو ہو گئی یعنی کہ وصیت جو بندہ کسی بھی اسلامی طریقے سے اپنا کسی بھی فلاحی ادارے، مدارس، مساجد یا کسی غریب مسکین کو کر سکتا ہے. دوسری اگر وہ وصیت اس طرح کرے جیسے کسی وارثوں پہ وصیت کر دے تو وہ وصیت لاگو نہیں ہوگی. جیسے اس نے کسی بیٹے پہ وصیت کر دی یا بیٹی پہ وصیت کر دی مالی کہ میرے بعد اس کو آدھا دے دینا، میرے بعد اس کو سارا دے دینا، یا کسی جو وارث بن رہا ہے وراثت میں اس کو وصیت کر دی تو وہ وصیت لاگو نہیں ہوگی. وصیت ہوگی غیر وارث پہ. اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے کہ وارث پہ وصیت نہیں ہے، غیر وارث پہ وصیت ہے. یعنی کہ غیر وارث سے مراد وہ کہ جس کو وراثت نہیں مل رہی، وہ وراثت میں حصے دار نہیں بن رہا، وہ غیر وارث ہے، تو اس پہ وصیت ہو سکتی ہے. اور جو غلطیاں پائی جاتی ہیں، جیسے ایک شخص ہے اس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا تو اس کو دے دیا جاتا ہے. جیسے لے پالک بچہ ہے، یا بیوی نے بیوی سے شادی کی ہے، بیوی کا پہلے کسی شوہر سے بھی اولاد ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ وارث نہیں ہے، وہ علیحدہ بات ہے، اس کو وصیت سے دے دیا جائے، لیکن وراثت کے حساب سے ان کو نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وراثت میں جب بھی آپ اس طرح کے مسائل کو دیکھیں تو سب سے پہلے جو ترتیب ہے وراثت کی، کفن دفن، قرض، وصیت، اس کے بعد جو مال بچے گا وہ پھر آپ نے وراثتوں میں تقسیم کرنا ہے. جیسے مرنے والے نے 30 لاکھ وراثت چھوڑی ہے اور 30 لاکھ ہی کسی کا دینا ہے تو وہ 30 لاکھ سارا قرض میں جائے گا. یعنی کہ اگر بندہ اگر وہ تقسیم کرے گا تو سمجھیں وہ کسی کا مال کھانے والی بات ہوگی. تو اس کو فوراً ہی تقسیم کیا جائے اور اس کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اگر بانٹ دیا لوگ ہی باتیں کریں گے اس طرح. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے اوپر. اگر ہم یہاں پہ کسی کا حق کھائیں گے تو آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، کسی نے ایک بالش زمین بھی لی وہ 7 طوق بنا کے اس کے گلے میں روزے قیامت ڈالے جائیں گے. تو اس لیے جب بھی یہ وراثتی مسئلے بنے، آپ نے دیکھیں جب انسان زندہ ہونا تو وہ مالک ہوتا ہے اپنے مال کا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے پھر وہ مالک نہیں رہتا، پھر وارث اس کے بچے جو وارث ہوتے ہیں نا وہ مالک ہوتے ہیں. تو پھر جیسے پہلے آپ رہ رہے تھے باپ کا سمجھ کے، ماں کا سمجھ کے، اب وہ آپ اس طرح نہیں رہ سکتے. اب وہ شاید اس گھر میں کچھ رہ رہے ہیں، کچھ نہیں رہ رہے. اکثر بہنیں نہیں رہ رہی ہوتی، وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور بھائی ادھر ہی رہ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے پھر ان کو حصہ دیں، ان کو پیسے دیں. پیسے نہیں دے سکتے ان کو کرایہ دیں، کوئی کرایہ کی شکل طے کر لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے پھر اس کو بیچیں. تو یہ اصل یہی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں شریعت کے حساب سے چلنا چاہیے جب کہ بھی کوئی مسئلہ بنے. اپنے خاندان کلچر رواج کے مطابق ہمیں نہیں چلنا چاہیے. اور دیکھیں جب بھی ہر کسی کے لیے ضروری ہے یہ علم سیکھنا سمجھنا، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی بھی ہے، اس کو واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے اس علم سے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس علم سے کوئی واسطہ نہیں. ہر بندے کا اس سے واسطہ، چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، کچھ نہ کچھ چھوڑ کے ہی وہ جا رہا ہے. تو اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے تو یہ اس کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اس کے آگے بھی انشاءاللہ کچھ دیکھیں گے ہم کہ اس میں کون کون سی غلطیاں پائی جا رہی ہیں جو ہمیں دور کرنی چاہیے. یہ بڑا ہی ایک اہم معاملہ ہے، اور اگر ہم صحیح تقسیم نہیں کریں گے تو اس میں بہت سخت وعیدیں بھی ہیں جہنم کی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو قانون نازل کیا ہے قرآن میں ہی، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس کو لے کے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے کوئی آپس میں. یعنی کوئی ایسا اس میں یہ مسئلہ نہ ہو کہ اب کس کا کیا حصہ ہے کوئی واضح نہیں ہو رہا، جیسے کہ حدیثوں میں پتہ نہیں چل رہا. قرآن میں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، جو بھی کسی کا بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے اور فوراً دیا. اب یہ اختیاری معاملہ نہیں ہے، چاہے کہ کوئی لے لے چاہے وہ کوئی اپنا حصہ نہ لے. یہ فرض ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیتیں ہیں کہ سب کو مال ان کے ہاتھوں میں جانا چاہیے. ہاں جو کچھ کہتے ہیں جی ہم نے معاف کر دیا یا ہم نے کسی کو دے دیا، تو یہ پہلے اپنے ہاتھوں میں لیا جائے. مال پہلے اپنے ہاتھوں میں لیں، پھر اگر آپ اپنی دلی سے خوشی سے دیتے ہیں تو پھر وہ اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھے ہیں سورۃ النساء میں، اس کے مطابق ہی اس کی ہمیں تقسیم کرنی چاہیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.